میں بانٹ جائیں گے تو بہت سارے لوگ آپ کی گواہی دینے کے لیے آ جائیں گے، نہیں یار یہ بندہ ایسا نہیں ہے، یہ ایماندار شخص ہے، اگر اس کے اوپر کوئی الزام بھی آ گیا ہے تو یہ غلطی سے ہوگا، لیکن یہ ایسا نہیں ہے۔ لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، خدا آپ کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ آپ ایماندار ہیں۔ ایوب کی زندگی میں جب آپ دیکھتے ہیں مشکل آ گئی، اس کا سب کچھ چلا گیا، بچے چلے گئے، بیماریاں آ گئی، اس کی جسمانی کیفیت بہت خراب ہو گئی، تو وہ خدا کو کہتا ہے، خدا تو جانتا ہے میں نے کبھی کسی کماری پر نظر نہیں کی، میں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا اور خدا میں سدھا ہو گیا۔ ایوب خدا کو کہتا ہے، خدا تو جانتا ہے، اگر میری زندگی میں ایسا تھا تو مجھے بتاتا، میں نے کبھی کسی اور کے بعد نگاہ نہیں کی، میں نے کسی کا مال نہیں کھایا۔ اور ایوب کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا اوز کی سرزمین پر ایوب نامی ایک شخص تھا جو بدی سے دور رہتا تھا، اور وہ اس کی زندگی میں گناہ نہیں تھا، تو وہ ایماندار شخص تھا۔ تو مشکلیں تو آ جاتی ہیں، لیکن اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ خدا کو بھی اسٹریٹ فارورڈ کہہ سکتے ہیں، خدا میں نے یہ کام نہیں کیا، پھر میرے لیے کیوں مشکل ہے، تو وہ مشکل چلی جائے گی۔ تو ایمانداری کا زندگی کے اندر آنا بہت ضروری ہے۔ جب آپ ایماندار ہیں تو زندگی کے اندر سوچ لیں، سچائی لکھا ہوا ہے آپ کو آزاد کرے گی۔ یسوع نے کہا جب تم سچائی پر قائم رہو گے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی، تو سچائی آزاد کرے گی، ایمانداری آپ کو آزاد کرے گی۔ تو آج تیسری بات ہے جو میں بھائی صاحب نے کہا کہ ٹائم نہیں زیادہ لینا، تیسری بات یہ ہے سمپلسٹی، یعنی کہ سادگی۔ زندگی کے اندر سادگی کو لے کے آئیں، آپ حالات کو فیس کر لیں گے۔ لیکن سادگی کا بھی زندگی کے اندر آنا ضروری ہے۔ جب ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا رویہ، ہمارا پہننا اوڑھنا، ہمارا کھانا پینا سادگی سے ہوگا تو پھر اس کے اندر ہم حالات کو فیس کر لیں گے۔ میں نے پہلے بتایا کہ مشکل حالات ہیں، ان حالات کو فیس کرنے کے لیے ہمیں کچھ اسٹریٹجی اپنانی پڑے گی، کوئی لایا عمل اختیار کرنا پڑے گا۔ تو اگر ہم 20,000 کمانے والے ہیں تو ہم اگر 50,000 کا یا خیال رکھیں گے زندگی کے اندر سادگی لے کے آئیں گے، ہم حالات کو فیس نہیں کر پائیں گے۔ تو آج ہمیں سادگی کو بھی اپنانا پڑے گا۔ تو لکھا ہوا ہے، پاس صاحب نے ایک آیت بولی جو تھوڑے میں جاندار ہے اس کے حوالے بہت ابھی کیا جائے گا، تو اس تھوڑے میں سادگی سے کام لینا پڑے گا نا۔ اگر ہماری آمدنی اتنی ہے تو ہمیں سادگی کو اختیار کرنا پڑے گا، پھر ہم زندہ رہ سکیں گے۔ اگر ہمارا گھر کے اندر جو کمانے والے ہیں وہ اگر 30,000 لے کے آتے ہیں، تو اگر ہم سادگی نہیں اختیار کریں گے تو پھر ہم 50,000 خرچہ کریں گے تو حالات خراب ہو جائیں گے۔ تو ہمیں سادگی کی بھی ضرورت ہے، سادگی کو اپنانا پڑے گا زندگی کے اندر، یاد رکھیں۔ تو اس کے بعد ہے یہ راست بازی کا حصہ ہے، سادگی راست بازی کا حصہ ہے۔ تو آگے ہے ایک لفظ ہے سنسیئرٹی۔ تو زندگی کے اندر خالص پن بھی ہونا چاہیے، مخلص ہوں آپ، سنسیئر ہوں ہر کسی کے ساتھ، اپنے خدا کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنی زندگی کے اندر سنسیئرٹی لے کے آئیں، یعنی کہ خالص پن لے کے آئیں، مخلص ہوں آپ سب لوگوں کے ساتھ، اپنے خدا کے ساتھ۔ ماں باپ جو ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، جو بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ سنسیئر ہوں، اور اپنے چرچ کے ساتھ آپ سنسیئر ہوں، اپنے خادم کے ساتھ سنسیئر ہوں، جو خادم ہیں وہ اپنی کلیسیا کے ساتھ سنسیئر ہوں۔ اس طرح جب آپ سنسیئرٹی زندگی کے اندر آئے گی، آپ اگر بیوی ہیں تو پھر آپ شوہر کے ساتھ سنسیئر ہو کے زندگی بسر کریں، شوہر ہیں تو وہ بیوی کے ساتھ سنسیئر ہو کے زندگی بسر کریں، تو یہ راست بازی کا حصہ ہے۔ یہ لفظ جو ہے سنسیئرٹی، جو خالص پن ہے، جو مخلص ہے، مخلصی جو ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ جب سنسیئر ہیں تو پھر آپ راست بازی کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ آمین۔ ایک اور لفظ میں نے اس کے لیے چوز کیا ہے، وہ ہے سچائی، ٹروتھفلنس، جن کی سچائی۔ تو یہ راست بازی کا حصہ ہے۔ جب زندگی کے اندر سچائی آئے گی، آپ سچے ہیں، تو پھر خدا آپ کے ساتھ ہے۔ لکھا ہوا نا، ہم گیت پڑھتے ہیں، جھوٹا نالنا اور رکھدا جاری، تو خدا جھوٹے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ تو پھر مکاشفہ کی کتاب کے آخری باب میں یہ بھی لکھا ہے، جھوٹوں کا حصہ جو ہے وہ آگ اور گندھک سے جلتی ہوئی جھیل میں ہے، جھوٹے خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں سکیں گے۔
تو سچائی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, سچائی کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں. جب سچائی آ جائے گی تو پھر آپ راست باز ہو جائیں گے. جب راست باز ہوں گے تو پھر آپ ہر حالات میں قائم رہیں گے. آپ ہر جیسے بھی حالات ہوں گے آپ قائم رہیں گے. دیکھیں جب کرونا کی وبا آئی تھی تو بہت سارے لوگ کرونا کی ضد میں آئے, لیکن میں کہتا ہوں کہ مسیحی جو ہیں وہ بہت کم ہی تھے جو کرونا کی. آپ اپنے گاؤں میں دیکھ لیں, کوئی میں نے شاید سے سنا ہوگا کہ کرونا میں مبتلا ہوا ہوگا, بچے رہے تھے کیونکہ یہ خدا کو ماننے والے لوگ تھے, راست باز لوگ تھے. جب آئے تھے کیا کہتے ہیں وہ بم بلاسٹ ہوتے تھے, دہشت گردی آئی تھی, ٹیررزم تھا بہت زیادہ پاکستان کے اندر. تو اس میں نہ تو کوئی دہشت گرد پکڑا گیا جو کرسچن تھا, اور اگر کوئی واقعات ہوئے ہیں پاکستان کے اندر تو اتنے نہیں ہوئے جتنے دوسری قوموں کے ساتھ ہوئے. مسیح پھر بھی بچے رہے. تو جو سچائی پر قائم رہنے والے لوگ ہیں, جو راست بازی پر قائم رہنے والے لوگ ہیں, وہ ہر حالات میں قائم رہیں گے. اور لکھا ہوا ہے خدا کے پہاڑ پر کون چڑھے گا؟ وہی جو جس کا دل پاک ہوں گے, جن کے دل صاف ہوں گے, اور وہ جو سچائی پر قائم ہوں گے وہ خدا کے پہاڑ پر چڑھیں گے اور خدا کو دیکھیں گے. تو اگلا لفظ میں نے اس کے لیے چوز کیا ہے, میں نے نہیں کیا, ڈکشنری نے بتایا ہے مجھے, لائلٹی زندگی کے اندر ہونی چاہیے, یعنی کہ وفاداری زندگی کے اندر ہونی چاہیے. جو وفادار لوگ ہیں اپنے خدا کے ساتھ, اپنے چرچ کے ساتھ, اپنے گھرانے کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنے ہمسایوں کے ساتھ جو وفادار ہیں, جن کی زندگی میں وفاداری ہے, وہ ہر حالات میں قائم رہیں. آمین. دیکھیں آپ اگر جاب بھی کرتے ہیں تو اگر جاب کے ساتھ وفادار ہے نا, آپ کی ریگولیشن اچھی ہے, اب اس کو اپنے کام کو ترجیح دیتے ہیں تو آپ کو کام سے نکالا نہیں جائے گا. ایسے ہی ہے. میں نے ایک جگہ پہ 21 سال کام کیا, میں نے ایک جگہ پہ پرائیویٹ جاب تھی, وہ 21 سال کام کیا, ہوٹل کی جاب تھی, 1000 روپے مہینے پہ میں سٹارٹ ہوا تھا اور 40,000 روپے میں نے چھوڑا. اور چھوڑا تب تھا جب وہ انہوں نے ہوٹل بیچ کے وہ انگلینڈ چلے گئے, اور آج بھی وہ مجھے کبھی 10,000 کبھی 12,000 کبھی 5,000 روپے بھیج دیتے ہیں میرے جیز فون میں. میں نے 7 سال ہو گیا وہاں پر چھوڑا ہوا, میں اپنے اور کام کر رہا ہوں. لیکن جب ان کا دل چاہتا ہے نا تو وہ مجھے کبھی 10,000, پچھلے مہینے انہوں نے مجھے 12,000 روپے بھیجا تھا. وہ 2 بھائی ہیں, ان کا باپ بوڑھا ہو گیا, ایک نے 10,000 بھیجا, ایک نے 2,000 بھیجا. پھر مجھے میسج کیا کہ یار تیرے تھوڑے پیسے بھیجے, میں کہا تھینک یو سر. تو یہ ہے وفاداری کی. میں نے کوئی اتنی میں برائی تو اپنی نہیں کر رہا, لیکن اگر آپ وفادار ہیں اپنے گھرانے کے ساتھ, اپنے خدا کے ساتھ, اپنے یسوع کے ساتھ, اپنے پاسٹر کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اور جو بچے ہیں والدین کے ساتھ, اپنے شوہر کے ساتھ, تو وفاداری ایک ایسی چیز ہے وہ آپ کو بحال ہے. آمین. تو یہ راست بازی کے پیچھے اتنے الفاظ جب ڈکشنری نے مجھے بتائے کہ زندگی کے اندر وفاداری ہے تو یہ بھی راست بازی کا حصہ ہے. آمین. تو آگے ایک لفظ ہے فیتھفولنس, تھینکفولنس, سوری. تو تھینکفولنس جو ہے شکر گزاری. تو جب آپ خدا کی شکر گزاری کرنے والے ہیں, آدمیوں کی شکر گزاری کرنے والے ہیں, تو لوگ آپ کے ساتھ ہیں, خدا آپ کے ساتھ ہے. جو خدا کی شکر گزاری کرنے والا شخص ہے خدا اس کے ساتھ ہے, خدا اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے. اور اگر ہمیں خدا برکت دیتا ہے, بلیس کرتا ہے, اولاد کی برکت دیتا ہے, صحت تندرستی دیتا ہے, اناج, روپے, پیسہ, جتنی بھی ہماری زندگی کے اندر گھر کی شکل میں ہو یا گاڑی کی شکل میں ہو, یا جس طرح بھی خدا ہمیں بلیس کرتا ہے, تو اگر ہم اس کی شکر گزاری کرنے والے ہیں تو پھر خدا ہمیں اور بابرکت کرتا ہے اور ہمیں خوشحال رکھتا ہے. اور وہ شخص قائم رہے گا جس کی زندگی میں شکر گزاری ہوگی. صبح شام جب بھی اسے ٹائم ملے آپ نے خدا کی شکر گزاری کریں. اگر آپ کسی سے کچھ لیتے ہیں اس کی بھی شکر گزاری کریں. تھینک یو بھائی, تھینک یو سسٹر, تھینک یو بردر, آپ نے مجھے, آپ کسی سے کچھ مانگتے ہیں, ہمسائے سے کچھ چیزیں لینے جاتے ہیں تو اس کا شکریہ ادا کریں. آپ کی زندگی کے اندر ایک عادت بن جائے گی شکریہ ادا کرنے کی, تو پھر یہ شکر گزاری بہت اچھی چیز ہے. تھینکفولنس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, آپ ہر حالات میں قائم رہیں گے. تو اگر اسی کسی کو چیز لین جانے نا, کوئی مسائل کوئی چیز پڑھنی پائی جاتی, دورہ متحر چھری جو بھی چیز ہی پڑھ لینے ایک جگہ کو, دیسی گلا کا نام ہے. تو کیا ہوتا ہے اگر ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں نا تو پھر اگلا شخص اگلی دفعہ بھی ہمیں دے دیتا ہے. کیا خیال ہے؟ تو اگر اسی چیز لین ہے نا, کئی دفعہ میں
وہ چیز دوبارہ بیچارے آپ لے آنے انہوں نے چھاڑ کے نہیں آتے تھے. اس کا مطلب میں شکر گزاری نہیں کر رہے. جب واپس کرتے تب شکر گزاری ہوتی ہے نا, شکریہ بھائی یہ چیز تاری واپس آ گئی, تو اگلے نو آپ لے آنا نہیں پہنتی, پھر کہتا ہے اچھا اگلی دفعہ آنا دساں گا. ایسے ہوتا ہے نا. تو اپنی زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی کوڈ کیا کریں. اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے اپنے ایٹیٹیوڈ کو ایسا بنائیں جو خدا کی مرضی کے مطابق ہو. آپ کی زندگی کے اندر شکر گزاری ہونی چاہیے, تو خدا کی بھی شکر گزاری کیا کریں اور لوگوں کی بھی شکر گزاری کیا کریں. آمین. تو لکھا ہوا ہے جو زندگی کے اندر شکر گزاری کرنے والے لوگ ہیں وہ قائم رہیں گے, جو صداقت پر قائم. یہ ساری راست بازی کا حصہ ہے. تو وہ لوگ جو راست بازی کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں, جن کی زندگی میں راست بازی ہے, وہ ہمیشہ ہر حالات میں قائم رہیں گے. خدا ان کے ساتھ ہوگا, لوگ ان کے ساتھ ہوں گے, معاشرہ ان کے ساتھ ہوگا. تو پھر کیونکہ آپ شکر گزاری کرنے والے لوگ ہیں, آپ راست باز ہیں, آپ ایماندار ہیں, آپ فیتھ فل ہیں, آپ کی زندگی کے اندر ٹروتھ فلنس ہے, آپ کی زندگی کے اندر آنیسٹی ہے, تو پھر خدا آپ کے ساتھ ہے. آمین. تو سلیمان کی یہ مثال کی کتاب ہزاروں سال پہلے, تقریباً 3000 سال پہلے یہ لکھی گئی, اور اس وقت اس نے یہ ہمیں بتا دیا کہ اگر اچھی زندگی بسر کرنی ہے, حالات کو فیس کرنا ہے, تو پھر آپ اپنی زندگی کے اندر راست بازی کو لے کے آئیں, صداقت کو لے کے آئیں, سچائی کو لے کے آئیں. صداقت کا مطلب ہے سچائی. تو لکھا ہوا ہے جو دغا باز ہیں, اگر ایک دفعہ کسی نے دغا دے دیے نا, اگر ایک دا کسی نے لا لی ایک دفعہ, تو ایک دفعہ اگلا قابو نہیں آتا, وہ ہوشیار ہو جاتا ہے. نہیں یار ہے بندے نے کسی کو پیسے لے لینا. میں نے اکثر لوگوں کو ہی دیکھا, اگر کسی سے 500 روپے لیا ہے نا, تو وہ کیا کریں گے, یار 400 میرے کو لگا رکھ لا, پھر 100 پھر کر لیں گے. وہ ذرا نہ 100 چھتی منگن جوگا نہ دے جو. اگر دفعہ تسی تن ضرورت پائے گی تو کی کہے گا, یار ہالے تو میرے کو نہیں پاویں جیب چ ہون بھی, یار ہیگے نہیں ہوندے تین لوگ. وہ سانو مطمئن تو کرے گا, یا ہوندے تین اگے کدی انکار کیتا ہم نے, لیکن وہ دے گا نہیں. انہوں نے کہا 100 گر دیتا. تو آج دغا باز جو ہے, جو دغا کرتے ہیں, خدا ان کو پسند نہیں کرتا. تو آج ان 4-5 باتوں کو ہم نے سیکھا ہے. دغا بازی کسی نہ نہیں کرنی, صداقت پہ قائم رہنا ہے, زندگی کے اندر شکر گزاری کو لے کے آنا ہے, وفاداری کو لے کے آنا ہے, اور زندگی کے اندر شکر گزاری کو لے کے آنا ہے, ایمانداری کو لے کے آنا ہے, سچائی پر قائم رہنا ہے, وفاداری کو لے کے آنا ہے, اپنے گھرانے کے ساتھ, اپنے خاندان کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے پاسٹر کے ساتھ. میں وہی باتیں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں. جب یہ زندگی کے اندر وفاداری ہے, جہاں پر آپ جاب کرتے ہیں وہاں پر آپ وفادار رہیں, تو پھر زندگی کے اندر خوشحالی رہے گی. ہر حالات میں آپ قائم رہیں گے. آپ کو یہ جو وفاداری ہے, یہ جو آپ کی ذمہ داری ہے, یہ جو آپ کی راست بازی ہے, یہ آپ کو قائم رکھے گی. آپ ہر حالات میں قائم رہیں گے, اور جو دغا باز ہیں وہ قائم نہیں رہتے. کیونکہ ایک دفعہ کوئی فریب کھا لے گا نا تھوڑے کو, دوبارہ نہیں تھوڑے ہاتھ جائے گا. تو جو فریبی ہیں, جو دغا باز ہیں, خدا ان کو پسند نہیں کرتا. تو میں نے آج یہ سادہ سی باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. راست بازوں کی صداقت ان کو رہائی دے گی, لیکن دغا باز اپنی ہی بدنیتی میں پھنسے رہیں گے, پھنس جائیں گے. تو اگر زندگی اینجی گزاری مشکل حالات نال چل کے, کیونکہ حالات جو ہیں بندہ خود صحیح کر سکتا ہے, اپنے حالات خود صحیح کر سکتا ہے. ایک میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں اپنے, جب بھی میں میسج سناتا ہوں, کہ جب گرے ہوئے سے پوچھا گیا کہ تم کیسے اٹھے ہو, تو انہوں نے کہا اپنی ٹانگوں سے نہیں, اپنی سوچوں سے اٹھے ہیں, اچھی سوچوں سے اٹھے ہیں. انسان زندگی ڈگ جاتا ہے, حالات گرا دیں انہوں نے, کسی نہ کسی وجہ پریشانی آ جاتی ہے, لیکن سوچاں بندے نوں اچھی سوچ نال, پازیٹیو سوچ نال بندہ اٹھ پیندا ہے. تو پھر شریف لکھیا ہے گرے گا تو پھر گرا ہی رہے گا, تے ایماندار گرے گا تو خدا سخت دفعہ میں لگے گا تو اٹھا لے گا. آمین. اج اسی یہ سیکھا ہے کہ اسی صداقت تے قائم رہنا ہے, سچائی تے قائم رہنا ہے, وفاداری تے قائم رہنا ہے, اور راست باز بننا ہے, درست رستے نو چوز کرنا ہے. بری راہ جڑی ہے, اسی گیت گا رہے ہیں نا, بری کی پاسا خان صاحب کی بریاں دی راہ تے نہیں چل. تو بری راستے کو اگر نظر آتا ہے کوئی برا راستہ, اس کو چھوڑ دیں, اس کو چوز نہ کریں, اچھے راستے پر کھڑے ہوں. اور وہ اچھا راستہ خدا کا کلام ہے. جب آپ اس پر عمل کرتے رہیں گے, ان باتوں پر غور کرتے رہیں گے, تو پھر آپ ہر حالات کو فیس کر لیں گے. اگر حالات برے ہیں معاشرے کی طرف سے,
گھرانے کی طرف سے اچھا بہیو نہیں ہو رہا، اچھا رسپانس نہیں مل رہا، آپ وفادار ہیں، آپ راست باز ہیں، تو ایک دن آئے گا آپ بحال کیے جائیں گے۔ آمین۔ تو پھر آپ دنیا کی نظر میں بھی اچھے ٹھہریں گے اور معاشرے کی نظر میں، اور اس کے بعد خدا کی نظر میں۔ آمین۔ جب آپ راست باز ہیں، جب خدا ہمارے ساتھ ہے، تو پھر کون ہمارا دشمن؟ پھر کوئی دشمن ہوئی، جتنے بھی حالات برے ہو جائیں، جتنے بھی حالات خراب ہو جائیں، ہمیں پرواہ نہیں ہوگی، کیونکہ ہم راست باز ہیں، ہم خدا کے لوگ ہیں۔ یاد رکھیں آپ معمولی لوگ نہیں ہیں۔ یو آر ناٹ ایکسٹرا آرڈنری پیپل، یعنی کہ آپ غیر معمولی لوگ نہیں ہیں، آپ بہت اہم ہیں۔ آپ کے لیے یسوع نے اپنا خون بہایا ہے، آپ کے لیے آپ نے، ہمارے خداوند یسوع نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے۔ تو پھر جس کے لیے خون کا فدیہ دیا گیا ہو، جس کے لیے خون بہا دیا گیا ہو، جس کے لیے قیمتی جان دے دی گئی ہو، وہ معمولی نہیں ہوتا۔ وہ صرف اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی کمیوں کی وجہ سے خدا سے دور رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی بابرکت نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ راست باز ہیں، اگر آپ صداقت پر قائم رہنے والے ہیں، تو پھر خدا آپ کے ساتھ ہے۔ پھر آپ حالات، دنیا کے حالات خراب ہو سکتے ہیں، خدا آپ کے حالات پر نظر کرے گا۔ دیکھیں بنی اسرائیل جب مصر سے نکلنے والے تھے، تو وہاں پر خدا نے ایک کام کیا۔ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، خدا نے کہا موسیٰ سے کہ قربانی کرو اپنے اپنے گھروں کے اندر، اور قربانی کا خون جو اپنے چوکٹوں پر لگاؤ، اور جب میں وبا کو چھوڑوں گا، جب میں موت کی بیماری کو چھوڑوں گا، جب موت کا فرشتہ آئے گا مصر کے اندر، تو جہاں پر برے کا خون لگا ہوا ہوگا وہ گھر چھوڑ دے گا، اور جہاں پر نہیں ہوگا وہ ان کے پلوٹے مار جائیں گے۔ تو مصر کے اندر اتنی اموات ہوئی کہ ہر گھر کے اندر ایک نہ ایک پلوٹا تو ہوتا ہے۔ وہ میں بھی ہو سکتا ہوں، وہ کوئی بچہ ہو سکتا ہے، کوئی بزرگ بھی ہو سکتا ہے، جو سب سے بڑا بیٹا ہوگا جو بہن بھائیوں میں، وہ سارے مر گئے تھے۔ اور جو بنی اسرائیل کے گھر تھے اس طرح مکس رہتے تھے، جس طرح مسلم بھی رہتے ہیں، کرسچن بھی رہتے ہیں، اس طرح اکٹھے لوگ رہتے تھے۔ تو جہاں پر جب وبا آئی، جب موت کا فرشتہ آیا، تو جہاں پر چوکٹوں پر برے کا خون تھا، اس وقت تو اس برے کا خون تھا جو انہوں نے بکرے ذبح کیے تھے، قربانی کی تھی۔ تو کیا ہوا، وہ گھر بچے رہے، اور دوسرے گھروں کے اندر جو اسرائیل کے گھر تھے وہ بچ گئے، اور جو مصریوں کے گھر تھے ان کے گھروں کے اندر ماتم تھا، لوگ رو رہے تھے، لوگ چیخو پکار کر رہے تھے، کسی کا ایک بیٹا ہوگا، کسی کے اس طرح۔ تو کیا ہوا، وہ گھر بچے رہے جو راست باز تھے، جن کی زندگی کے اندر، جن کی چوکٹوں کے اوپر بکرے کا خون تھا۔ تو یاد رکھیں وہ تو ایک بکروں کا خون تھا جس کی وجہ سے وہ بچ گئے۔ آپ کی زندگی کے اندر اس برے کا خون ہے جو یسوع مسیح ہے، جو خدا کا بیٹا ہے، تو اس کا خون کتنا قیمتی ہے۔ تو آپ اس بات کو امیجن کریں، جب آپ کی زندگی کے اندر راست بازی ہے، برے کا خون ہے، تو پھر وبا آئے گی، کلائمیٹ چینج ہوں گے، موسم کی تبدیلیاں ہوں گی، حالات برے ہوں گے، بھوک افلاس ہوگی، لیکن برے کا خون آپ کو بحال کرے گا، آپ کی راست بازی آپ کو بحال کرے گی، آپ کی صداقت آپ کو بحال کرے گی، کیونکہ سچائی جو ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ آمین۔ تو جب یسوع زندگی میں ہوگا، سچائی زندگی میں ہوگی، تو پھر کسی چیز کی کمی نہیں ہو سکتی۔ خدا آپ کو